جی تو گائز آج میں جو آپ کے سامنے منظر بنا رہی ہوں، ہاں جی، وہ بہت ہی پیارا ہے اور سکون دینے والا ہے۔ جی آج کل ہماری زندگیوں سے اکثر جو ہے وہ سکون ختم ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ آج اس طرح کا جو ہے وہ اسکیچ آپ کے لیے بنا کے لے کے آؤں، جس کو آپ دیکھیں تو آپ کے اندر جو ہے آپ کی روح میں سکون اتر جائے۔ جی بالکل، آپ A to Z یہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھیں کہ میں کیا ڈرا کر رہی ہوں۔ ہاں جی، اس میں کھجور بھی ہے اور کھجور آج کل جو ہے وہ تازہ کھجور آئی ہوئی ہے، جس کو پنجابی میں کہ یا اردو میں مجھے یہ تو نہیں پتہ، لیکن بچپن سے ہم جو سنتے آ رہے ہیں جناب، اس کو ڈوکے کہتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کی لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ جو تازہ فریش کھجور ہوتی ہے، ڈیٹ ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ آپ لوگ اپنی زبان میں، اپنے علاقے کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، تو یہ کھجور ہم نے بنائی ہے، تو آپ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور اس کی کیئر کریں گے تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک دن آپ کو تازہ کھجور جو ہے وہ ضرور دینے لگ جائے گی۔ جی بالکل، آج جو یہ پیڑ پودے ہوتے ہیں، ان کا بھی انسانوں کی طرح خیال رکھنا پڑتا ہے، بلکہ بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم انسانوں کو تو اگنور کر لیتے ہیں نا، اور وہ جو ہے وہ مطلب کوئی اور سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں، یا کیسے بھی وہ سروائیو کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اشرف المخلوق بنا کر بھیجا ہے، اور انسانوں کا جو سارا وہ دار و مدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہے۔ انحصار جو ہے وہ اللہ پر ہے، اس کا توکل جو ہے وہ اللہ پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ان کی جو دیکھ بھال ہے اللہ پاک نے وہ ہمارے ذمے لگائی ہے، تو اگر ہم پیڑ پودوں کا خیال نہیں رکھتے تو یہ مرجھا جاتے ہیں، اور پھل دینا تو دور کی بات ہے، یہ بیچارے چھاؤں دینے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ جی ہاں بالکل، ان ساری چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے، ان کی کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نیچر کو بہت خوبصورت، شفاف اور دلکش بناتے ہیں، اور روح کے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ مطلب ہم کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پر خوبصورت سے پیڑ پودے لگے ہوں، پھول لگے ہوں، اور سمندر کا کنارہ ہو تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے، لیکن سمندر وہ جو بکھرا ہوا نہیں ہو، بلکہ سکون میں ہو، اور اس کے سکون کو اور اس کی گہرائی کو محسوس کرنے میں جو انسان کو مزہ آتا ہے، یا جو اس کو اس ٹائم پہ ہم سکون محسوس کرتے ہیں، آپ انشاءاللہ سے آپ میرے اسکیچ سے وہ ضرور محسوس کریں گے۔ جی بالکل، کچھ لوگوں کو نا مطلب اکیلے رہنا بڑا پسند ہوتا ہے، وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اکیلے رہ کے، تو ان میں ایک میں بھی ہوں، کیونکہ مجھے بھی خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ تھوڑی آکورڈ لگے، یا آپ کو لگے کہ یہ کس طرح کی بندی ہے جو خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے۔ ہاں جی بالکل، مجھے خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور میں بچپن سے ہی زیادہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی۔ مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو آپ کا اپنا کردار ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے، مطلب آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے بلکہ، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب آپ خود اپنا ٹائم دیتے ہیں، تو بہت یہ آپ کی نیچر میں بہت زیادہ پازیٹیو چیز لے کر آتا ہے۔ کبھی آپ کے پاس ٹائم ملے آپ کو ان دنیا کے ہلے گلے سے، تو ضرور اپنے لیے ٹائم نکالیں اور اپنے آپ کو ٹائم دے کر دیکھیں، آپ بہت زیادہ سکون محسوس کریں گے۔ اصل میں بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ انسان کے اندر رکھتی ہے، ہمارے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے سارے علم جو ہیں دنیا کی، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر ہی رکھتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی کھوج کرنی چاہیے سب سے پہلے، کہ جو ہمارا سکون ہے وہ بعض اوقات ہمارے اندر ہی ہوتا ہے، وہ
ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی کی منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں بہن بھائی یا فلاں دوست احباب جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں جو ہے وہ سکون ملے گا اور یہ ہوگا. ایسا کچھ نہیں بھی ہوتا. میرے خیال میں سب سے زیادہ سکون ہمیں خود سے ملاقات کر کے ملتا ہے. جب ہم خود کو پہچانتے ہیں یا ہم خود سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بہت ہی ایک سکون کا ایک ریلیکسنگ جو ہے وہ مومنٹ ہوتا ہے، اور مجھے تو بہت بچپن سے بہت پسند ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے اگر کوئی پریشانی ہو تو مجھے اپنی اماں کی پاس جو ہے نا وہ سکون ملتا ہے. مطلب میں بہت زیادہ بیمار ہو جاؤں یا مجھے کوئی ایسی ٹینشن آ جائے، کوئی خوف طاری ہو جائے، جیسے کہ ہم اکثر اوقات پینک ہو جاتے ہیں نا، تو بہت ساری ہماری زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگی نارمل نہیں ہوتی یا بہت آسان نہیں ہوتی، یا آپ لوگوں کے جیسے وہ لوگ جو بہت اچھی لائف ماشاءاللہ سے گزارتے ہیں جیسی نہیں ہوتی. ہم لوگوں کی ڈیفرنٹ لائف ہوتی ہے، اور ہر کسی کی مشکلات جو ہیں وہ الگ الگ سے ہوتی ہیں. کچھ کے لیے یہ مشکل سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ جی اس کے سوٹ کے ساتھ کی میچنگ جوتی نہیں آئی آج، ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ڈپریشن والی اس دن میں بات وہ ہوتی ہے. اور کچھ کے لیے سب سے زیادہ ڈپریشن والی بات یہ ہوتی ہے کہ آج اس کی دہاڑی نہیں لگی اور اس کے بچے جو ہیں آج وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکیں گے، یا اس کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آج جو ہے وہ آدھا کلو یا 1 پاؤ جو ہے وہ دودھ لا کر نہیں دے سکے گا. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے زندگی میں. تو اسی طرح سے یہ زندگی چلتی رہتی ہے، اور ہر کسی کے لیے جو ہے اس کی پریورٹیز جو ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو اپنی مطلب کہ لائف کی بیسک جو نیڈز ہیں یا بیسک ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ سوچا کریں کہ یہ جو شوق ہیں وہ تو بعد میں آتے ہیں نا، پہلے تو بیسک نیڈز ہوتی ہیں. تو ہمیشہ ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی جس طرح بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ان کو فالو کر لیں، جیسے کہ آپ میری آئی ڈی کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اچھا لگے میرا کنٹینٹ تو مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح ہو سکتا ہے کہ سب کا بھلا ہو جائے. اوکے جی، اللہ حافظ.